بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے خاص اور نیک بندوں کو بہت سے معجزات اور کرامتیں عطا کی ہیں اور انہیں علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چند کرامتوں کا ذکر فرمائیں گے۔ جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور اس کے ایک کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواروں کو روکتے تھے۔ یہ کواڑ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی بھی مل کر اس کو اٹھا نہ سکے۔ یا ناظرین، کیا فاتح خیبر کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک سر چشمہ ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک حبشی غلام جو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتہائی مخلص محب تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القرا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القرا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین و یعصوب المسلمین داماد رسول و زوجہ بطول نے۔ ابن القرا نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مد و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ غلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ کیا، تو امیر المؤمنین نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا کہ کہیں سے کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر مقام صفین پر جاتے ہوئے ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا، یعنی کہ وہاں پانی کی بہت کمی تھی۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پیے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل گیا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر گرجا سے باہر آیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ اب آپ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمہ کو وہ شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔
چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں بھی شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے دستے مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طوفانی آ گئی کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں۔ لوگوں نے آپ کے دربار گوہر میں فریاد کی۔ آپ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اور عمامہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آدمیوں کی ایک جماعت جس میں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پل پر پہنچ کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز اور کم ہو گیا۔ تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ امیر المؤمنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فضالہ بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام ینبع میں بہت سخت بیمار ہو گئے، تو میں اپنے والد کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گیا۔ دوران گفتگو میرے والد نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ اس وقت ایسی جگہ علالت کی حالت میں مقیم ہیں، اگر اس جگہ آپ کی وفات ہو گئی تو قبیلہ جھینیا کے گواروں کے سوا اور کون آپ کی تجہیز و تکفین کرے گا؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں، کیونکہ اگر وہاں یہ حادثہ رونما ہوا تو وہاں آپ کے جانثار مہاجرین و انصار اور دوسرے مقدس صحابہ آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور یہ مقدس ہستیاں آپ کے کفن دفن کا انتظام کریں گی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فضالہ، تم اطمینان رکھو، میں اپنی اس بیماری میں ہرگز وفات نہیں پاؤں گا۔ سن لو، اس وقت تک ہرگز میری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ مجھے تلوار مار کر میری اس پیشانی اور داڑھی کو خون سے رنگین نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدبخت عبد الرحمن بن ملجم مرادی خارجی نے آپ کی مقدس پیشانی پر تلوار چلا دی، جو آپ کی پیشانی کو کاٹتے ہوئے آپ کے جبڑے تک پیوست ہو گئی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا، کعبہ کے رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس زخم میں آپ شہادت کے شرف سے سرفراز ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام ینبع میں جو فرمایا تھا وہ حرف بحرف صحیح ہو کر رہا۔